الحمد لله رب العالمين به نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معزز مختصر نوجوانان اسلام اور معزز سامعات، آج کے اس مختصر سے وقت میں ایک مختصر سا واقعہ جس کا ضمنی طور پر کل کے درس میں جو ہے ذکر ہوا کہ پورے زمین میں سب سے پہلے جو ظلم، جو قتل انسان کا دوسرے انسان پر ظلم ڈھایا گیا، وہ پوری تاریخ میں پہلا واقعہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے. انشاءاللہ اس واقعے کے تعلق سے ہم جانیں گے اور اس نیک نیتی کے ساتھ جانیں گے کہ رب العالمین کسی بھی ناحیے سے ہمیں اس جرم کے ارتکاب سے بچائے رکھے. نسل آدم علیہ السلام کی نسل سے جو بھی اولادیں ہوتی تھیں، پیدائش عمومی طور پر ایک لڑکا ایک لڑکی ہوتی تھی. اور اسے سنو، بہت تاریخ کی بات ہے. پھر یہ نہیں کہنا کہ ہمیں خبر نہیں قتل کے بارے میں، برائیوں کے بارے میں اتنی وعیدیں ہیں کیا بول کر کے. جو زمین میں کرۂ ارض میں آبادی پھیلنے لگی، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس وقت ولادت جو ہوتی تھی، ایک ساتھ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی. پھر اس کے بعد ولادت ہوتی ایک لڑکا ایک لڑکی. شادی کا نظم کیسے تھا؟ دو یہ جو پیدا ہوتے ہیں یہ بھائی بہن، سگے بھائی بہن ہوتے تھے، اور ان کو جو ہے لازم ہے کہ یہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے. رہی بات دوسرے جو ہوتے ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی، وہ چاہے تو آپس میں جو ہے پہلے والے جو ولادت ہوئی ہے اس لڑکی سے اس لڑکی، اس لڑکی سے اس لڑکی، یہی جو ہے سسٹم تھا. اور آدم علیہ السلام باقاعدہ اپنے بچوں کو تلقین کیا کرتے تھے. ہوا یوں، قرآن نے آدم کی اولاد کے دو لڑکوں کا ذکر کیا، ایک حابیل کا ایک قابیل کا. لیکن یہ رسم سے، اس اصول سے جو ہے قابیل نا امید تھا، کیونکہ حابیل کی جو ساتھ میں پیدا ہونے والی بہن تھی، مفسرین لکھتے ہیں کہ کوئی کمی تھی، بعض لکھتے ہیں خوبصورت نہیں تھی، فلاں فلاں فلاں. بہرحال اس اصول کے تحت جو ہے وہ مخالفت کرنے لگا اور ہٹ دھرمی کرنے لگا کہ میں جو ہے نکاح کروں گا تو اسی سے نکاح کروں گا. یہ سارے مسائل. اس کے بعد ہوا کیا، دونوں کے مسئلے اتنے بڑھ گئے، یہاں تک کہ دونوں جو ہے ہاتھا پائی پر آ گئے، لڑائی جھگڑے پر آ گئے. اور جیسے ہی وہ لڑائی جھگڑے پر آ گئے، آدم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ لڑائی جھگڑے مت کرو، ایک کام کرو، تم دونوں نظر جو پیش کرنا ہے وہ نظر پیش کرو. اس دور کے نظر دیکھو، اللہ اکبر، لوگوں کے آنکھوں کے سامنے کس قدر مقبول اور مردود ہو جاتے تھے کہ دونوں تھے. اس میں سے ایک کاشتکاری کیا کرتا تھا، ایک جو ہے جانوروں کی خدمت دیکھ بھالی کرتا تھا. دونوں کے پاس جو جو سرمایہ تھا وہ لے کر کے گئے، نذرانہ پیش کیے. ہوا یوں کہ حابیل کا نذرانہ قبول ہو گیا. اور اس کی تفسیر مفسرین لکھتے ہیں کہ جو ہے نذرانہ ہوتا ہے وہ لے کر جا کر پہاڑ کے اوپر رکھتے، آسمان سے آگ آتی اور پورا بھسم ہو جاتا. حابیل کا نذرانہ قبول ہو گیا. اب یہاں سے جو ہے قابل کے اندر دیکھو، آدمی کبھی متشدد اور اپنی رائے پر جو ہے ایسا مستحکم نہیں ہونا کہ اس میں چاہے سماج لوگوں کے حق بھی جو ہے ملیا میٹ ہو جائے، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، کبھی نہیں ہونا چاہیے. حابیل کا نذرانہ قبول ہوتا ہے، قابل ضد میں آتا ہے اور یہاں تک بات آ جاتی ہے لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا. اب کوئی راستہ بچا ہی نہیں. کیا کرتے ہیں؟ کوئی مخالفت کرنے والا سامنے رہا، ہم راستہ نہیں بدلتے،
طریقہ نہیں بدلتے، سامنے والے کو جو ہی ختم کر دیتے۔ اور قابل نے بھی یہی کیا، کہا لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اور اتنا ہوا، استغفر اللہ، دیکھو قابل کی جرأت، ہمت، اس وقت بھی وہ کیا عبارت کہتا ہے، لئن بسطت الی یدک، میں ہرگز میرے ہاتھ گندے نہیں کروں گا، نہ تجھے قتل کر کے میں اپنے ہاتھ گندے کروں گا، ما انا بباسط، اور جو ہے میں تجھے جو ہے کبھی بھی جو ہے قتل بھی نہیں کروں گا۔ اور یہ جو آدمی تھا قابل اڑا رہا، یا تم میری جو مرضی ہے اسے پورا کرو، یعنی تو میں ختم کر دوں گا آپ کو۔ آدم علیہ السلام نے، مفسرین لکھتے، بارہا اس کو نصیحت کی ہے۔ ہوا یوں، دو بھائی گئے لڑے، اور ہوا بھی کیا ہے کہ قابل نے حابل کو قتل کر دیا۔ ضد اتنی، قتل کی نوبت آ گئی۔ دیکھو بھائی، آدمی کتنا بھی ڈھیٹ قسم کا کیوں نہ ہو، جب غلطی کرتا ہے اس کے اندر تھوڑی سی بھی ندامت، شرمندگی آتی ہے۔ یہ دنیا میں ہونے والا پہلا قتل تھا، یہ دنیا میں ہونے والا جو ہے حسد کے دائرے میں، آدمی اپنے نفس پرستی کے دائرے میں رہ کر کے اپنے بھائی کے خون سے اپنا ہاتھ رنگا تھا، اور اس نے قتل بھی کر دیا۔ قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، گویا اس نے نقصان اٹھانے والوں میں سے وہ ہو گیا، جرم کر دیا۔ اللہ اکبر، آدمی جرم کرتا ہے پھر کیا کرتا ہے، کوشش کیا کرتا ہے، اس جرم کو چھپانا، دفنانے کی کوشش کرتا ہے، اس جرم کو دفنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی پریشان ہوا قابل، میں نے کیا حرکت کر دی ہے، بھائی کو قتل کر دیا، ہاں یہ ناش میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، کروں تو کیا کروں۔ اللہ اکبر، رب کی مشیت دیکھیے، اللہ رب العالمین کہتا ہے فبعث اللہ غرابا، اللہ نے وہاں پر ایک کوے کو بھیجا، یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ اپنے مردے بھائی کو جو ہے زمین میں دفن کر رہا تھا، اور یہ دیکھتا ہے قابل، کہتا ہے یا ویلتہ، ہے افسوس، عجزت، میں اتنا عاجز ہوں۔ دیکھو بھائی، آدمی غلطی کرتا ہے، لیکن غلطی کے بعد اس کا غلطی کا احساس اگر پیدا ہو جائے، آدمی اپنے آپ کو تب بے بس، عاجز، سب کچھ محسوس کرنے لگتا ہے۔ قابل نے کہا عجز، تو اتنا عاجز کہ ایک کوا جو ہے مجھے سکھا رہا ہے، ایک کوا جو ہے مجھے دکھا رہا ہے کہ میں اپنے بھائی کے ناش کو کیا کروں۔ دیکھو اللہ کی مشیت، قرآن نے کیا کہا، اللہ نے اس کوے کو بھیجا تھا، اللہ نے بھیجا تھا۔ بڑا افسوس کرنے لگا، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، بہت ہی افسوس، نادامی کا مظاہرہ کرتا رہا قابل۔ دیکھو بھائی، جرم جرم ہوتا ہے، وہ جرم چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، یا اس جرم کو ساتھ دینے کے لیے سارے لوگ، سارے عہدیدار آپ کے ساتھ کھڑے ہو، تب بھی جرم جرم ہوتا ہے، ظلم ظلم ہوتا ہے، یاد رکھو، اور اس میں کوئی معافی نہیں ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ہوا بھی ایسے ہی، بالکل اس کوے کو دیکھا اور اپنے بھائی کو جو ہے تدفین سے جو ہے مکمل ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس کے بعد کی عبارت دیکھو، قرآن نے کیا کہا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اس آیت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق یہ ہے، جس کسی نے کسی کو قتل کرنے کی سازش کرتا ہے یا زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، تو گویا اس کی کوشش تمام سماج کو، لوگوں کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ ومن احیاها، جو کسی کو زندگی میں راحت دینے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھو، زندگی اور موت رب کے ہاتھ میں ہے جی، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن اتنا یہ ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ کسی کا تعاون کرنا، ہمدردی کرنا، معاملے کو سلجھانا، مسئلے کو حل کرنا، اتنا تو آدمی آسانی سے کر سکتا ہے۔ اللہ نے کہا فَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جو کسی کو زندگی بخشنے کی کوشش کرتا ہے، گویا اس نے پورے لوگوں کو جو ہے اچھی زندگی دی۔ زندگی موت دینے والی ذات رب کی ہے، لیکن ہماری نیتوں کی اصلاح یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔
ایسے نہیں، کتنے ایسے ہیں جی سماج میں سامنے سے بڑے نیک، زبان کے بڑے میٹھے، لیکن دل کے جو ہے اللہ اکبر کینہ پرور، حسد، بغض، دشمنیاں، اور جیسے ہی دشمن کے دشمن سے جو ملتے ہیں دوست بنا لیتے ہیں اور جو ہے دشمنیاں نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو یہ ایسی چیزیں ہیں آدمی محسوس نہیں کرتا، لیکن واقعی میں وہ ایسی برائیاں ہیں جس سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اس کے بعد رب العالمین نے کہا یہ ایسی چیزیں ہوتی رہیں گی، ظلم ہوتا رہے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس زمین پر اس کے بعد جو بھی قتل کرے گا، ناحق کسی کا خون بہائے گا، اس کا جرم اس پہلے والے قاتل کو بھی ہوگا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کہیں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، ہمیں دیکھ کر کے کوئی سیکھتا ہے، جب تک وہ برائیاں کرتے رہتا ہے تب تک اس کے گناہ کے حقدار ہم بھی ہوتے ہیں۔ کتنی ایسی برائیاں ہیں، وہ برائیاں چاہے زبان کے اعتبار سے ہو، وہ برائیاں چاہے ہمارے اعمال کے اعتبار سے ہو، وہ برائیاں چاہے موبائل کے ذریعے سے ہو، وہ برائیاں چاہے سماج میں کسی بھی طریقے سے ہو۔ اگر ہم جس سماج میں وہ برائی نہیں ہے اس کا تذکرہ کر کے، اس کو یاد دلا کر کے لوگوں کو بار بار اس برائی کی طرف ترغیب دلاتے ہیں، یا کوئی ایسا بندہ ہے وہ برائی خود سر انجام دیتا ہے، دیکھ کر کے لوگ سیکھتے ہیں، یاد رکھو جب تک وہ سماج، خاندان، قبیلے میں برائی رہے گی، پہلے جو ادا کیا ہے اس کو بھی جو ہے اس کا جرم کا ارتکاب اور گناہ ملتا رہے گا۔ اسی لیے کوشش کرو کہ زندگی میں برائی چاہے چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، کبھی رب العالمین ہمیں برائیوں کے ساتھ کھڑنے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ نیک لوگوں کے ساتھ، صلہ رحمی کے ساتھ، بر کے ساتھ رب العالمین ہماری زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ یہ پہلا قتل تھا زمین میں ہوا تھا، جس کی وجہ دو چیزیں ہیں، ایک نفس پرستی، دوسرا حسد۔ نفس پرستی، حسد، یہ دو ایسی برائیاں تھیں جس کی وجہ سے زمین میں پہلا قتل ہوا ہے۔ رب العالمین نے ہمیں ایسے ایسے کبیرہ گناہ سے کرنے سے تنبیہ کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ گناہ چاہے چھوٹے ہو کہ بڑے ہو، ہم رب کے حضور معافی کے طلبگار ہوں، گناہ سے بچ کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اور رب العالمین کا تقرب حاصل کرتے ہوئے تقوی کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ رب العالمین نے کہا گناہگار کی زندگی دنیا میں بھی جو ہے باعث عذاب ہے، اور آخرت میں بھی جو ہے بڑا ہی دردناک ہے۔ دنیا میں بھی جو ہے افسوس ہے، آخرت میں بھی نادانی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچائے رکھے، ایسے جرم عظیم سے ہمارے خاندان کو، ہمارے نسلوں کو، ہمارے سماج کو، ہمارے نوجوانوں کو رب العالمین محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت